السلام علیکم. یا کسیباب آپ کی خدمت میں حاضر خیبر پختونخوا کے پشاور کے ریڈیو میزان سے. تحفظ حقوق صارفین یہ ہمارے پروگراموں کا ایک نیا سلسلہ ہے. اس سلسلے میں ہم مختلف موضوعات پہ آپ سے گفتگو کریں گے. پروگرام میں ہم دعوت دیں گے متعلقہ ذمہ وار افسروں کو، ماہر قانون کو اور دوسرے متعلقہ لوگوں کو. آج ہماری ٹیم ریڈیو میزان خیبر پختونخوا جوڈیشل اکیڈمی پشاور کی ٹیم ہری پور کے دورے پر ہے. اس وقت میں موجود ہوں ضلع ہری پور کے کنزیومر پروٹیکشن کورٹ کی جج محترمہ منیرہ اشرف عباسی صاحب کے دفتر میں. ان سے گفتگو کریں گے. محترمہ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. محترمہ جی، صوبے میں ایک ایکٹ موجود ہے، قانون موجود ہے تحفظ صارفین. سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیجئے کہ صارف یا کنزیومر کیسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تو سمام صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں اور اپنے کورٹ کی ورکنگ اور قانون کے بارے میں آپ کو آگاہی دے سکیں. جی، میں آپ کی بہت مشکور ہوں، اور زید خلیق صاحب کی اور اسی طرح فیصل رضا صاحب کی. دیکھیں، کنزیومرز کی تعریف اگر آپ پوچھیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کنزیومرز ہر وہ انسان ہے جو کوئی بھی چیز، کوئی بھی پروڈکٹ، کوئی بھی آئٹم مارکیٹ سے کچھ پیسے دے کر، کچھ فیس دے کر، کچھ چارجز دے کر خریدتا ہے، بائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کنزیوم کرتا ہے، استعمال کرتا ہے. جی استعمال کرتا ہے. اور اگر مفت میں وہ ملے اس کو پھر اگر فری سروسز ہے وہ پھر وہ کنزیومر کی تعریف میں اس طرح اسٹرکٹ و سینسو نہیں آتی نا فری سروس. اسی طرح کنزیومر سے مراد آپ کو میں نے بتایا کہ صارف، ہر کوئی صارف ہے، آپ بھی صارف ہیں، میں بھی، ہم سب صارفین میں شمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم روزانہ ڈیلی کنزمپشن کی چیزیں خریدتے ہیں، انہیں کنزیوم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور اس میں پھر کوئی ڈیفیکٹ اگر آتا ہے تو اس وقت پھر ہمارے رائٹ شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے کیا حقوق ہیں. بلکہ فروخت کرنے والے کی وہ بھی کنزیومر ہے، وہ ہر کوئی کنزیومر ہے. جی، فروخت کرنے والا بھی کنزیومر ہے، ایون وہ پروڈکٹ بنانے والا بھی کنزیومر ہے کہیں نہ کہیں. تو کنزیومرزم ایک ایسی واسٹ اصطلاح ہے، اتنی واسٹ ٹرم ہے کہ آپ اس کو اگر پھیلائیں تو میرے خیال میں اتنی آپ کے پاس لیٹیگیشن ہو جائے گی، اتنے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے کہ اویئرنیس اگر ہو جائے. سب سے بڑی چیز ہے آگاہی لوگوں کو اپنے حقوق کے بارے میں. تو بیسیکلی یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا نا، کنزیومر رائٹ، کہ ہم کنزیوم کرتے ہیں چیزیں، ہم اپنی لائف کے لیے، ہم اپنی زندگی کے لیے یہ چیزیں ساری خرچ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، خریدتے ہیں مارکیٹ سے. تو بیسیکلی کنزیومر وہ بندہ ہے جو چیزیں خریدتا ہے، اور کوئی بھی آئٹم ہے، پروڈکٹ، اور پھر اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو آئٹم اینڈ پروڈکٹس ہیں اور دوسری پھر سروسز یا خدمات ہیں. یعنی آپ پیسے دے کر کوئی بھی سروس جب ہائر کرتے ہیں، کوئی بھی خدمات ہائر کرتے ہیں، تو اس میں اگر آپ کو کوئی ڈیفیکٹ محسوس ہوا ہے تو پھر آپ ایک صارف کی تعریف میں آ جائیں. تو اسی لیے پھر یہ قانون بنا ہے جی 97 میں، کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ ہے KP کا، اور بہت پہلے یہ قانون بن چکا ہے. اور 2010 میں پہلی دفعہ ہری پور میں فرسٹ کنزیومر کورٹ جو تھی وہ اس وقت کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شیبر صاحب نے شروع کی تھی. اور اس کے بعد یعنی اس وقت باقاعدہ کنزیومر کورٹ نہیں بنی تھی، مگر اس وقت کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو امپاور کیا گیا تھا. تو پریکٹیکلی اسپیکنگ یہ 2015 میں ٹوٹل 17 کورٹس ہماری قائم کی گئی ہیں پورے صوبے میں، اور ماشاءاللہ ساری کورٹس اس وقت فعال ہیں اور ہر جگہ کنزیومر رائٹس کا دفاع کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں سوری آپ کو کاٹتے ہوئے، سب سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتاؤں گی کہ اپنے اسلام اور دین کو سب سے پہلے لے کے چلیں کہ
اس میں صارف کی کیا ڈیفینیشن ہے یا اس میں صارف کی کیا رائٹس. تو اسلام کے جو بنیادی ہمارے جو ہیں تعریف ہے کنزیومر رائٹس کی، وہ ہمیشہ اس اجتماعی یعنی اس کی مساوات، جسٹس، فیئرنس اور کسی بھی استحصال سے تحفظ کی صورت میں آپ کے رائٹس کریٹ ہوتے ہیں. اسلامک لیگل فریم ورک جو ہے نا وہ زیادہ زور دیتا ہے کہ ٹریڈ اور کامرس میں، اکنامک ایکٹیویٹیز میں سب سے زیادہ ایتھیکل کنڈکٹ یا اخلاقیات پر زور دیتا ہے. کہ بیسیکلی اخلاقی فرض کیا ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہ ٹریڈ اور کامرس میں اور اکنامک ایکٹیویٹیز میں کمرشل سائٹ پہ کس طرح لے کر اپنے دین کو لے کے چلیں گے. جیسے میں ایک مثال دیتی ہوں آپ کو کہ ایک صورت ہے قرآن پاک کی، سورہ مطففین، یعنی ویل للمطففین، یعنی افسوس ہے واسطے کم تولنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ جو تول جب لیتے ہیں تو پورا پورا لینے کی کوشش کرتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو کم تولتے ہیں. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے، میں کوشش کروں گی کہ آپ کو سب سے پہلے اس بارے میں وہ کروں، آگاہی دوں. یعنی اس میں ناپ تول کے بارے میں کہا گیا ہے. یہ لکھا ہوا ہے کہ اوف الکیلا اذا کلتم، یعنی پورا پورا تولو جب تم ناپ تول کرو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھی ترازو رکھو انصاف کے ساتھ. ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور اگر اس کے بارے میں کوئی خرابی ہے، کوئی ڈیفیکٹ ہے تو اس کے بارے میں جو تمہارے نالج میں ہے ظاہر کرو. ان السمع والبصر والفؤاد، کیونکہ کل کو آپ کے کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس سے پوچھا جائے گا. تو بیسیکلی سب سے پہلے تو ہمارا اسلام اس چیز کو فوکس کرتا ہے. سیکنڈلی پھر آپ آگے آ جائیں تو یو این کی گائیڈ لائن ہے، یونائٹڈ نیشن کی، کنزیومرزم کے بارے میں اور ان کی پروٹیکشن کے بارے میں، جو 1985 میں پروملگیٹ ہوئی. 1999 میں ہم نے پاکستان میں ریوائیو ہوئی اور ہم نے اس کو اپنایا ہے. پھر یہ ایکٹ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 97 کا جو ایکٹ ہے اس کے نیچے یہ عدالتیں بنی. جی محترمہ، یہ عدالتیں جو بنی ہے وہ ایک جس طرح آپ نے ذکر کیا کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 97 کے، اس سے پہلے بھی صارفین کے تحفظ کے قوانین اور بنیادی حقوق کے قوانین بھی موجود ہیں، آئین میں بھی اس کا ذکر ہے. تو اس نئے ایکٹ کی نفاذ سے کیا ضرورت پڑی؟ دیکھیں، اس نئے ایکٹ کی اس لیے ضرورت پڑی ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو ایک آپ کو نا ایک بہت بڑا فریم ورک لیگل دے دیا گیا ہے. پہلے نو ڈاؤٹ کہ پیور فوڈ ایکٹ ہے، جیسے کوالٹی کنٹرول ایکٹ ہے، اور اسی طرح ویٹ اینڈ میئرس کے ایکٹ ہیں. مختلف قسم کے ایکٹس، پہلے قوانین آپ کی بات صحیح ہے موجود ہیں. اور سب سے فنڈامنٹلی اسپیکنگ اور لیگلی اسپیکنگ کانسٹیٹیوشنل ہمارا رائٹ جو ہے فنڈامنٹل رائٹ ٹو لائف سے جڑا ہوا ہے. پھر رائٹ ٹو فیئر ٹریٹمنٹ ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، رائٹ ٹو سیفٹی ہے. یعنی کنزیومر گڈس جو ہیں یا پروڈکٹس ہیں وہ یعنی کہ ہیزارڈوس نہ ہوں، انجوریس نہ ہوں ہیلتھ کے لیے. تو بیسیکلی یہ رائٹ ٹو لائف تو فنڈامنٹل رائٹ ہے، تو اس سے جڑی ہوئی ہیں ساری. اسی طرح انوائرمنٹ کا رائٹ ہے، ابھی ریسنٹلی جو 26ویں امینڈمنٹ ہے اس میں رائٹ آف انوائرمنٹ دیا گیا ہے. اسی طرح رائٹ ٹو ریڈریس ہے کہ کسی کے حقوق جو ہے اگر استحصال ہو، پامال ہو تو اس کو کیسے ریڈریسل ملے گا، کیسے ان گریونسز کو ہم ایڈریس کریں گے. اسی طرح دھوکے سے بچاؤ، استحصال، ڈسیپشن، جیل سازی اور کمیونٹی ویلفیئر کیسے ہوگی. تو اس کے لیے یہ کمیونٹی ویلفیئر کے لیے چونکہ اب جیسے کنزیومر پروٹیکشن کونسل ایگزیکٹو سائٹ پر بنائی گئی ہے، اس کی کافی واسٹ کمپوزیشن ہے اور اس میں مطلب ہر لیول کے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے اس کا جو کمپوزیشن ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس لاء میں سیپریٹ کنزیومر کورٹس بنی ہیں، یہ اس کو ڈسٹنکشن دیتی ہے. اور اس کے لیے یہ کہ 2 ماہ کا ٹائم جو دیا گیا ہے اسپیسیفکلی، کیونکہ آپ کو 60 دن کے اندر کمپلینٹ کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اس کی ایک یہ بہت بڑی ڈسٹنکشن ہے. اور سیکنڈلی اس میں کسی وکیل کو انوالو کیے بغیر، کسی بھی یعنی کمپلیکیٹڈ یا کمبرسم لیگل پروسیجر کو انوالو کیے بغیر آسان سی ایک درخواست ہے، ایک کاغذ کا ایک اس طرح کا ایک پیج ہے، اس پہ بھی کوئی عورت، کوئی مرد
کوئی سینئر سٹیزن بچہ ہمیں درخواست دے سکتا ہے جب بھی اس کے رائٹ کا استحصال، کوئی سروسز میں اس کو ڈیفیکٹ ہو یا اس طرح کی کوئی، اس میں بلکہ تجارت کی ناجائز صورتیں بھی آ جاتی ہیں جسے انفیئر ٹریڈ پریکٹسز کہتے ہیں، اور اس میں اس کا دائرہ اختیار اور زیادہ وسیع کر دیا کہ مطلب فرض کریں یہ ایک پین ہے، مثال دیتی ہوں، اس کی ایک کمپنی مینوفیکچر کمپنی ہے، اس نے اس کی ایڈورٹیزمنٹ کی ہے، لوگوں کو ایک باور کرایا ہے کہ اس میں یہ کوالٹیز ہیں، مگر وہ کوالٹی سٹینڈرڈ میٹ نہیں کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میڈیسنز ہیں، کوئی بھی پروڈکٹس ہیں، آئٹمز ہیں، فوڈ کے آئٹمز ہیں، الیکٹرانکس ہیں، تو بس اس میں کوئی بھی ایسے ڈیفیکٹس ہوں تو وہ اس کو محترمہ زیادہ تر لوگوں کی جو شکایت ہے وہ اشیاء خوردنوش کے سلسلے میں، جب ہم مہنگائی کا ذکر کرتے ہیں تو زیادہ تر توجہ اس طرف ہو جاتی ہے، باقی چیزوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہوتی کہ کیا چیزیں مہنگی ہوئی ہے، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ اگر مہنگی ہو جاتی ہیں تو اس کو ہم مہنگائی کہتے ہیں۔ اب یہ مہنگائی جو ہے یہ جڑی ہوئی ہے ملک کے اقتصادی حالات سے، اور بعض اوقات دکاندار مجبور ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارا اس وقت سرمایہ بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے، اس میں زیادہ انوالو ہے اور منافع بھی کم ہے اور چیزیں بھی اوپر سے ہمیں مہنگی ملتی ہیں۔ تو یہ اوپر جو ہے، اوپر والے جو ہے وہ لوگ ہیں جو تھوک کے حساب سے چیزوں کو فروخت کرتے ہیں، جو بڑی بڑی منڈیاں ہیں، جو بڑے بڑے سٹورز ہیں ان کے، تو یہ لوگ بھی، ان کو بھی شکایت ہے۔ تو یہ مسئلہ کس طرح لوگ حل کرتے ہیں جب آپ کے پاس کیس آتے ہیں کنزیومر کی جانب سے کوئی شکایت ہوتی ہے تو ان کے بھی کوئی حقوق ہے نا؟ جی، اس کے لیے دیکھیں ہم جہاں پر ہمیں یہ محسوس ہو نا کہ کوئی بہت بڑے مینوفیکچرر، کوئی انڈسٹریلسٹ، کوئی کمپنیز جو ایسی چیزیں بنا رہی ہیں اور جو ایک آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مافیا بن جاتا ہے، تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کورٹ، مطلب اگر کوئی اس کے سامنے یہ چیز آتی ہے تو وہ کورٹ کسی کو بھی بلا سکتی ہے عدالت میں، وہ ان کو ایون ٹیلی فونیکلی اور ان کے ایڈریسز لے کر خود بھی، اور کورٹ ان کو ایز اے کورٹ وٹنس بھی بلا سکتی ہے، تو انہیں ہم کہہ سکتے ہیں کورٹ میں آ کر کہ آپ لوگوں نے یہ کیوں کیا ہے، یہ کیا چیز ہو رہی ہے، وہ کہ اس طرح واسٹ لیول پر ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن کنزیومر پروٹیکشن کونسل جو ہے نا صوبائی سطح پر، اس کی واسٹ مطلب اس طرح پاور ہے، وہ اگر چاہے تو بہت بڑی بڑی کمپنیز پہ بھی جا کے چیکنگ کر سکتے ہیں، انسپیکشن کر سکتے ہیں، اور جیلی ادویات ہیں، جیسے جیلی پروڈکٹس ہیں، 2 نمبر چیزیں فروخت ہو رہی ہیں، کھانے پینے کا آپ نے ذکر کیا، نیچرلی یہ تو کھانے پینے کی چیزیں تو رائٹ ٹو لائف سے جڑی ہوئی ہیں، تو یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل اسپیکنگ ایسا رائٹ ہے کہ اس کے لیے گورنمنٹ کو واقعی ان کونسل کو بہت زیادہ فعال کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو مزید امپاور اس طرح کریں کہ انہیں باقاعدہ ایک فورس دی جائے تاکہ وہ اپنے جو بھی ان کے فیصلے ہیں یا ڈیسیژنز ہوتے ہیں ان کو امپلیمنٹ بھی کر سکیں، ٹھیک ہے۔ مین مسئلہ جو ہوتا ہے نا اصل میں امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، تو جب بھی آپ کوئی ادارہ بناتے ہیں تو ساتھ اس کے امپلیمنٹیشن ایک فورس بھی ہونی چاہیے میرے خیال میں، تو وہ زیادہ ضروری ہے۔ تو اوور آل ایک انڈیویجول لیول کی بات کروں گی کہ اپنے حصے کا آپ ڈالتے جائیں، اپنا حصہ، تو کہتے ہیں کہ لٹل ڈراپ آف واٹر میکس اے مائٹی اوشن، تو قطرہ قطرہ کر کے سمندر بنتا ہے۔ اگر میں یہاں پر اپنے ضلع کے لیول پر کسی چیز کو ٹھیک کروں گی، اسی طرح دوسرے جج ہیں وہ اپنے لیول پر دوسروں کو ٹھیک کریں گی، ایگزیکٹو سائڈ پہ لوگ اپنا رول پلے کریں گے، تو میرے خیال میں ہم بیسیکلی ایز اے انسان ہمیں خود ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ تو الگ بات ہے جی۔ اچھا، آپ کی عدالت جو ہے وہ صرف شکایت پر نوٹس لیتی ہے یا آپ خود بھی نوٹس لے سکتے ہیں عدالت؟ دیکھیں، از خود نوٹس کا تو خیر ہمیں اختیار نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم کوئی بھی وربل کمپلینٹ ہو، کوئی ای کمپلینٹس ہوں، ہمیں کسی بھی ذریعے سے ہمیں اس طرح کچھ پتہ چل جائے، ریٹن ہمارے پاس کمپلینٹ آ جائے، وربل آ جائے، تو اس کو ہم پھر مٹیریلائز کرتے ہیں، وی سیٹ دا گورنمنٹ مشینری، ایگزیکٹو مشینری ان موشن، پھر ہم ان کو خط لکھتے ہیں۔ میں تو کئی دفعہ، اب جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، ریسنٹلی ایک جیسے ای فارمیسیز کے بارے میں ایک شکایت موصول ہوئی کہ جی ایسی جیلی کمپنیاں بنی ہوئی ہیں، فارمیسیز کمپنی جو ان رجسٹرڈ ہیں اور ان برائڈل کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایون وہ متعلقہ فورمز پر رجسٹرڈ بھی نہیں ہے، مگر دے آر مینٹنگ منی، اور پھر اس میں بھی 2 نمبری کر کے یا اس طرح کی چیزوں میں جب آتی ہیں تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میں نے ایک لیٹر لکھا ہے DG CPC، ہمارے جو
डायरेक्टर जनरल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है। अगर आप चाहें तो मैं वो आपको लेटर दे भी सकती हूँ। उसको मैंने इवन चीफ सेक्रेटरी को भी कॉपी की है, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ को, डीजी इंडस्ट्रीज़ को कॉपी की है कि कम से कम इनके लिए भी कोई तदारुक किया जाए और सीपीसी जो प्रोविंशियल लेवल पर है वो अपना रोल प्ले करे और गैर मयारी फूड आइटम्स, गैर मयारी मेडिसिन जो हैं, इवन आप ब्रांड्स की परफ्यूम्स वगैरह देख लें उसमें भी नकली चीज़ें होती हैं और ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत कुछ कर सकते हैं, रेड्स कर सकते हैं, इंस्पेक्शन हो सकती है, तो उसको फिर हाईलाइट किया जा सकता है। और सबसे मौसर फोरम जो है इस मसले में, इस सिलसिले में मेरे ख्याल में प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। आजकल डिजिटलाइजेशन का दौर है, आपकी सारी लाइफ इस पर है, आप इसको यूज़ करें और अल्लाह ताला मदद करेगा। मुख्तलिफ नौइयत की खिदमात फराहम करने वाले लोग हैं, इदारे हैं जी जी, उनकी जो फीस है या उनका जो मुआवजा है वो मुकर्रर नहीं है किसी एक फर्ज कीजिए आप गाड़ी की मुरम्मत करवाते हैं या कि घर में इलेक्ट्रिसिटी की कोई मुरम्मत का काम है, वो लोग जो है आपसे मुख्तलिफ मुआवजे तलब कर सकते हैं। तो उसका क्या तरीक़ेकार है, किस तरह इस किस्म के फैसले आप किस तरह करेंगे? जब कोई शिकायत आपके पास आ जाए कि फलां मिस्त्री ने मुझसे इतने पैसे लिए या फलां सैनिटरी वर्कर ने इतने पैसे मांगे, सही। क्योंकि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ तो हर जगह मौजूद हैं, फूड के सिलसिले में भी मौजूद हैं, मेडिसिन के सिलसिले में भी, क्वालिटी कंट्रोल वाले इदारे हैं। तो इस किस्म के जैसे जो आपने मैकेनिक की बेसिकली ये नेचुरली एक प्रैक्टिस होती है ना माशरे में, मार्केट में, तो इसको तो कोर्ट उस तरह डील कर सकती है कि फेयर ट्रीटमेंट और फेयर कोर्ट अपना एक मुस्बत तरीके से एनालाइज कर सकती है कि मार्केट्स में क्या रेट प्रिवेल कर रहे हैं। बेसिकली रेट को डिस्प्ले करना भी इनका फ़र्ज़ है, जैसे रेट को डिस्प्ले ना करना भी ऑफेंस है, होना तो यही चाहिए आइडियली स्पीकिंग। तो बेसिकली हम अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ज़िले लेवल पर और सूबाई लेवल पर उन्हीं को ये इख्तियार फिर इस्तेमाल करना पड़ेगा कि वो इन लोगों को चेक करके प्राइस को, रेट्स को, उसमें यगानगत पैदा करें, उसमें यकसानियत हो और ये ना हो कि एक तो एक रेट ले रहा है और दूसरा भी दूसरा रेट ले रहा है, ठीक है। तो फेयर मार्केट की ये उसूल जो हैं, ये फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हैं, तो उसके लिए हमें उन उसूलों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, साहिल को खुद आना पड़ता है दरखास्त देके कि आप किसी और ज़रिए से भी इलेक्ट्रॉनिक से कंप्यूटर के ज़रिए से, ईमेल के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे वो शिकायत कर सकते हैं? जी, हमारे पास कई इस वक्त ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो हमें ईमेल्स के ज़रिए मौसूल हुई हैं, ठीक है, हमें व्हाट्सएप के ज़रिए मौसूल हुई हैं, इवन फेसबुक पे हमारे स्टाफ, मैंने उनको बड़ा इंगेज किया हुआ एक्टिवली कि जो ही कोई ऐसी सिचुएशन नज़र आए आप मेरे नोटिस में लाएं। तो इस तरह की कई चीज़ें हम डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड में हम इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं और ले रहे हैं और कितने ही फैसले हमने कर दिए। मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 साल में 2500 कंप्लेंट्स फैसला किए, 2500 एक अच्छी खासी तादाद है, ठीक है, और उसमें हमने ठीक ठाक फैसले दे के मुख्तलिफ इदारों के लिए बाकायदा आगे गाइडलाइन भी इशू की और उनकी रहनुमाई के असूल उनको आगे आगाह करने के लिए उनके रेलिवेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको डिसेमिनेट भी कर दिए, ठीक है। तो मोहतरमा, ये अदालत जो है आपकी, ये सालसी का किरदार भी अदा कर सकती है या सिर्फ ये सज़ा और जज़ा का कानून है? नहीं, सालसी तो देखें ऐसी चीज़ है ना कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या मीडिएशन या सालसी तो हर केस का मैं समझती हूँ एक बुनियादी जुज़ है। अच्छा, जो ही कोई डिस्प्यूटिंग पार्टीज कोर्ट में आती हैं, चाहे मैं समझती हूँ वो मर्डर केस ही क्यों ना हो, क्रिमिनल, ये तो खैर कंज्यूमर केस है ना, तो उसमें भी जज का पहला फ़र्ज़ यही है कि किसी तरीके से लोगों के दरमियान मुसालियत कराए। बिकॉज मैं इसलिए ये बात करती हूँ कि मैं फिर अपने दीन को लेकर चलूँगी कि सूरह हुजरात में क्या लिखा हुआ है। सूरह हुजरात तो एड्रेस करता है ना अल्लाह इंसान को, उसमें लिखा हुआ है कि ए इंसानों, जब तुम्हारे 2 भाइयों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो जाए, 2 ग्रोहों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो जाए तो उनके दरमियान सुलह कराओ, यानी मैंडेटरी कर दिया, अल्लाह का हुक्म है ये। तो ये तो हम उसका दीन का एक बुनियादी पार्ट समझकर हर डिस्प्यूटिंग जो आपका इशू होता है, डिस्प्यूट होता है, उसमें हम कोशिश करते हैं। और इसी तरह मैं कंज्यूमर कोर्ट के ये जो केस है हमारे, इसमें मैं हत्तल इम्कान दोनों पार्टियों को अलग बैठाती हूँ, उन पर टाइम सर्फ होता है, बजाय इसके कि मैं उसको लिटिगेशन में ले जाऊँ, मैं उसको मतलब फ़र्द जुर्म आयद कर दूँ, एकदम फैसले कर दूँ। मैं पहले
فرض کرو دو کوئی بھی ڈسپیوٹنگ پارٹی ہیں تو میں ان کو ایک اس پر بٹھاتی ہوں, ٹھیک ہے, اور ان کو کہتی ہوں کہ آپ اپنا مسئلہ اپنے طور پہ ذرا حل کریں. کیونکہ ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل جج منصور علی شاہ صاحب نے بھی خاص طور پر کارپوریٹ سیکٹر کے کیسز میں, کمرشل کیسز میں اور کنزیومر کیسز میں بھی سمجھ لیں, انہوں نے زیادہ تر آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن اور میڈیشن پہ زور دیا ہے, ٹھیک ہے. اس پر ہماری آنریبل سپیریئر کورٹس کی بہت سی ججمنٹس موجود ہیں اور جن کو ہم اپنے فیصلوں میں بھی ریفر کرتے ہیں. اور بینگ مسلم, ایز اے مسلم جج اور ایز اے پاکستانی, کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ, ریلیجیسلی اسپیکنگ, یہ سب سے پہلا فرض بنتا ہے کہ ہر پارٹی کو ہم بٹھا کے ڈی آر کریں. ایک جج کو اتنا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ وہ یہ اپنے جوڈیشل سسٹم کو سمجھے کہ جس سسٹم میں انصاف کتنا مشکل ہو جاتا ہے, تو اس میں ہم جتنا جلدی کوشش کریں اسپیڈی جسٹس کے لیے, تھوڑا ٹائم لگا دیں, تھوڑی محنت کریں, تو میرے خیال میں کئی ڈسپیوٹس نا اسی وقت حل ہو جاتے ہیں. تو میڈیشن بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. محترمہ, جو زیر نظر ایکٹ ہے, جی, اس ایکٹ کے تحت جب آپ کسی ملزم کو مجرم ڈکلیئر کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مجرم جب بن جاتا ہے نا تو بیسیکلی تو اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. مجرم کو نیچرلی وہ سزا کاٹنی پڑتی ہے. پہلے تو یہ ہے کہ وہ پنشمنٹ جو اس کو دی جاتی ہے نا وہ پھر ایگزیکیوٹ ہوتی ہے نا, مطلب یا جیل میں چلا جاتا ہے تو جیل بھگتے گا سزا, یا پھر اس پہ جرمانہ ہوگا تو وہ دے گا, انلیس اینڈ انٹل اگر وہ اوپر ہائر فورم میں جاتا ہے اپنی ریمیڈی سیکھ کرتا ہے. مگر بنیادی طور پر مجرم جو ایک بن جاتا ہے جس کی سزا فائنل ہو جاتی ہے نا, تو پھر اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جیل کے قوانین پھر عمل پیرا ہو جاتے ہیں, پھر ان کا رول شروع ہو جاتا ہے. کم سے کم سزا کیا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس ایکٹ میں؟ جی, اس ایکٹ میں زیادہ سے زیادہ آپ کنزیومر پروٹیکشن کونسل کا اپنا اختیار ہے, ٹھیک ہے, اور جج کا اپنا اختیار ہے. اب جج جو ہے کم از کم جرمانہ ہے 10,000 سے کم جرمانہ نہیں لگا, جبکہ کنزیومر پروٹیکشن کونسل کا جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے ضلعی لیول پر وہ 5,000 کا جرمانہ اس کی حد مقرر کی گئی ہے کم سے کم, جبکہ 5 لاکھ اس کی میکسیمم ہے. اور عدالت جو ہے وہ میرے خیال میں 50 لاکھ تک جی جرمانہ عائد کر سکتی ہے, 50 لاکھ کیس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے. جی 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 بالکل. اسی طرح میں یہ آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ نے مجرم کی بات کی تھی نا کہ مجرم کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے, تو نارملی مجرم کو جتنا بھی آپ ریہیبلیٹیشن کی طرف لے جائیں, اس کی اصلاح کریں, وہ پھر الگ ایک محکمہ شروع ہو جائے گا, باقی اس کا جو فیٹ ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. محترمہ منیرہ اشرف عباسی صاحب کا بے حد شکریہ. اس کے ساتھ یا قسیم آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.